امام اپنی تلوار کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اور زمانہ کسی بدل پر قناعت نہیں کرتا، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ شریکت الحسین نے جب یہ اشعار سنے تو کہا ہم نے اپنے گھر والوں کی وہ کمال تربیت کی ہے کہ ان کے گھر والوں کو دیکھ دیکھ کے لوگ کلمہ حق پر بھائی کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ایک بہن، ایک زوجہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ جب آپ امام حسین کے گھر کو دیکھتے ہیں تو وہ مکمل آپ کو ایک تصویر نظر آتی۔ اور اگر کوئی اس بات پر بزد ہے کہ محمد کا وارث کوئی اور ہے، وہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایسا کچھ اپنی بہنوں کی جب چادریں دیکھتے ہیں تو کربلا کو یاد کیا، پھر آپ کو کربلا کی انٹینسٹی کا ذرا سا اندازہ ہوگا۔ ورنہ امام سجاد علیہ السلام نے تو کہا ہے جس نے ہمارے غم کو محسوس کیا وہ زندہ نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہماری پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ کیسے حر بن یزید رہائی نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روکا اور اس کے بعد کربلا میں کیسے قیام پذیر ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب کربلا سے پہلے خانوادہ رسول کا حال کیا ہے، خیموں کے مناظر کیا ہے۔ اور امام کا آپ نے خطبہ سنا، اب امام اپنے خیام میں آ چکے ہیں۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے خیام گاہ دیکھی ہے، ایسے بالکل ساتھ ساتھ خیام ہے۔ امام اپنی تلوار کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں مولا کے، سننے کے قابل اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں اے زمانہ تیری دوستی ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی کے سوا تیرا کوئی وتیرہ نہیں۔ دنیا کے بارے میں امام فرما رہے ہیں صبح و شام تو نے اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو قتل کیا اور زمانہ کسی بدل پر قناعت نہیں کرتا، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے اور ہر امر خدا کے ذمے ہے۔ اب کوئی شخص اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر ایسے اشعار پڑھ رہا ہو اور صورتحال جنگ کی بنی ہو، تو لازمی سی بات ہے کہ رجحان اس طرف آئے گا باقی گھر والوں کا، اور خاص کر شریکت الحسین کا۔ میں جناب ایک بات یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو میں کہ میں بی بی کا جو نام ہے جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کی جگہ ان کے القاب کو استعمال کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہمشیرہ کا نام کوئی شخص لے تو میں کیسے امام حسین کی ہمشیرہ کا نام سر بازار لے سکتا ہوں، یہ مجھے اس پر حیا مانے ہوتی، تو میں انہیں شریکت الحسین کہوں گا۔ آگے جتنی بھی سیریز ہے ہماری آپ سنیں گے، جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس میں بی بی پاک کا نام، ہمشیرہ حسین کا نام شریکت الحسین کے نام سے آپ دیکھیں گے یا ام المصائب کے نام سے دیکھیں گے۔ غیرت مند ماننے والوں کا یہی تقاضا ہے۔ ہاں اب کسی نے ممبروں پر پیسے کمانے ہیں اور اس کا کوئی اور سلسلہ ہے تو وہ پھر وہ جانے اور حسین جانے، لیکن میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا۔ پہلی بات تو جناب سیدہ نے شریکت الحسین نے جب یہ اشعار سنے تو کہا اے بھائی جان یہ باتیں وہ شخص کرتا ہے جسے اپنے قتل کا یقین ہو۔ فرمایا کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ بی بی نے فرمایا اے کاش موت آ جاتی، حسین اپنی شہادت اور موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت اہل حرم کی مستورات رونے لگیں اور گریہ و زاری کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ یا حسین آپ کے بعد ہماری بے چارگی کیا ہوگی؟
امام حسین نے تسلی دی اور کہا اے میری بہن خدا کی راہ میں صبر کرو، چونکہ تمام آسمانوں کے رہنے والوں کے لیے فنا ہے، ہر شے نے مٹ جانا ہے، اور تمام اہل زمین کو موت آنی ہے، تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مستورات پاک کا نام لے کر کہا کہ یاد رکھو جن میں آپ کی دونوں ہمشیرائیں تھیں، آپ کی بیٹی تھی اور آپ کی زوجہ تھی جو مولا علی اصغر کی والدہ ہے، جنہیں جناب رباب کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہ۔ ان کو فرمایا کہ یاد رکھو جب میں قتل ہو جاؤں تو واویلا مت کرنا اور ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے خدا راضی نہ ہو۔ یہ تربیت حسین اپنے خانوادے کی کرتے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ غور کریں نا، حالانکہ ایسا کچھ ہونا نہیں تھا، لیکن امام نے اپنے گھر والوں کی وہ کمال تربیت کی ہے کہ ان کے گھر والوں کو دیکھ دیکھ کے لوگ کلمہ حق پڑھتے تھے۔ وہ معاشرت انسانیت کو دی ہے، ایک بڑا بھائی کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ایک بہن ایک زوجہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ جب آپ امام حسین کے گھر کو دیکھتے ہیں تو وہ مکمل آپ کو ایک تصویر نظر آتی ہے، ایک ایلیگنس نظر آتی ہے، ایک خوبصورتی نظر آتی ہے، ایک معراج نظر آتی ہے انسان کی۔ یہ معراج مکمل کرتا ہے محمد مصطفیٰ کا گھر، یہی محمد مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اور اگر کوئی اس بات پر بضد ہے کہ محمد کا وارث کوئی اور ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سوچتا رہے، سوچنے پر پابندی تو ہے نہیں۔ آگے بڑھتا ہوں۔ اس مصیبت پر خیام میں کوہرام مچ گیا، ہر مستور گریہ زاری کر رہی ہے، اور وہ بھائی جو باپ کی جگہ ہے، جو سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علی المرتضیٰ نے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ جناب سیدہ نے اس غم کو اتنا محسوس کیا کہ شریکت الحسین گریہ کرتے کرتے عالم بے ہوشی میں چلے گئے، اور امام نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے چہرے پر پانی ڈالا، یہاں تک کہ شریکت الحسین کو ہوش آیا اور ان کو تسلی دی، اور انہیں اپنے جد بزرگوار رسول خدا اور اپنے بابا کی مصائب یاد دلائے تاکہ وہ اس شہادت کی بات کو، اس منظر کو فراموش کریں۔ لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ کربلا کو محسوس اپنے ذات پہ رکھ کر نہیں کریں گے، آپ کو کربلا ایک واقعہ ہی لگے گا۔ پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کربلا کی شدت کو محسوس کریں، اپنی بہنوں کی جب چادریں دیکھتے ہیں تو کربلا کو یاد کیا کریں، اپنے 6 ماہ کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو کربلا کو یاد کیا کریں، پھر آپ کو کربلا کی انٹینسٹی کا ذرا سا اندازہ ہوگا۔ ورنہ امام سجاد علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ جس نے ہمارے غم کو محسوس کیا وہ زندہ نہیں رہتا۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امام مستورات کو ساتھ کیوں لے آئے اپنے؟ یہ بڑا سوال سننے میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب سمپل سا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام تنہا چلے آتے تو بھی یزید بن معاویہ ملعون یہی کرتا کہ ان کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتا۔ دوسرا، اس کی فرعونیت کو
तय तेग जनाब सैयदा के कारी अल्फाज ने किया है। जो खुतबा हमें नजर आता है जनाब उम्मुल मुसाइब का दरबार शाम में या दरबार कूफा में, वो एक सनद है। जिस तरह सफर में उन्होंने इतने शदीद गम बर्दाश्त करते हुए असीरान का ख्याल रखा है, ये सहरा उन्हीं के सर है। वो हुसैन के साथ 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 आपको पूरे सफर में नजर आएंगी, और इस ताबनाकी से और इस असूल परस्ती से कि आपकी जात एक औरत के मकाम मेराज को मानने पर आमादा हो जाएगी, उसकी अजमत से रूशनास कराया है जनाब सैयदा उम्मुल मुसाइब जनाब शरीकतुल हुसैन ने। आज की वीडियो इसी पर थी। आगे हम वाक़यात आशूरा के हवाले से बात करेंगे आने वाले दिनों में कि वाक़यात आशूरा में क्या क्या हुआ, और इमाम का पहला खुतबा उस पर बात करेंगे, और ये दूसरे मुहर्रम से आगे सिलसिला कैसे चलेगा उस पर बात करेंगे। फी अमान अल्लाह।